رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ فقط نماز، روزے، حج، زکوٰۃ پر مشتمل نہیں ہے۔ یہ عبادت کے مختلف رنگ ہیں، مختلف انداز ہیں، مختلف روپ ہیں۔ عبادت کا ویسے لغوی معنی انتہائی درجے کی عاجزی، اور اصطلاحی طور پر ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس سے رب راضی ہو وہ عبادت کہلاتا ہے۔ تو یہاں جس عبادت کا تقاضا کیا گیا، جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، وہ ایسا ہے کہ جو ساری زندگی پر محیط ہو۔ قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ انسان کی نماز، قربانی، جینا، مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اور اس کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک تو انسان اپنی نیت کا قبلہ درست رکھے۔ اگر نیت درست نہیں ہے تو اچھے سے اچھا عمل بھی ضائع و بیکار ہے، اور اگر نیت درست ہے تو پھر مباح کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کسی گھر میں تشریف لے گئے تو اس گھر میں روشن دان دیکھا تو پوچھا روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ تو صاحب خانہ نے کہا کہ اس لیے کہ تازہ ہوا اندر آئے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم اس نیت کے ساتھ رکھتے کہ اذان کی آواز اندر آئے، ہوا بھی آتی رہتی، ثواب بھی ملتا رہتا۔ تو اگر نیت درست ہے تو مباح کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا، جو بھی کام کرے اور کام کرنے سے پہلے سوچے کہ میرے حضور کی تعلیمات اس کام کے بارے کیا ہے۔ مولا کائنات سے کس نے پوچھا تھا کہ آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تو ہر لمحہ عبادت میں رہتا ہوں۔ تو سوال کرنے والا حیران ہوا، عرض کرتا ہے کہ حضرت نے شادی نہیں کی، آپ کھاتے پیتے نہیں، سوتے نہیں؟ کہا میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن جو بھی کرتا ہوں تعلیمات نبی کے مطابق کرتا ہوں، اس لیے میرا ہر عمل عبادت ہی لکھا جاتا ہے۔ تو انسان اگر نیت درست کر لے اور کام کرنے سے پہلے سوچے کہ میرے حضور کی تعلیمات کیا ہے، تو پھر انسان کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اگرچہ وہ مزدوری کرتا ہے لیکن اس کی نیت درست ہے کہ میں اپنی ذات کو سوال سے بچاؤں گا، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، ان کی کفالت میرے ذمے ہے، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی دوائی، ان کے لباس، ان کی خوراک کا انتظام میں نے کرنا ہے۔ اس نیت کے ساتھ وہ مزدوری کرتا ہے، نوافل اگرچہ نہیں پڑھتا لیکن اس نے فرض نماز پڑھ لی ہے، اور اس کے ہاتھوں پہ چنڈیاں پڑ گئی، کمر پہ لاگا لگ گیا مزدوری کر کر کے، تو اس کو تم حقیر نہ سمجھو۔ میرے حضور فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، یہ حقیر نہیں، یہ تو اللہ کا حبیب ہے۔ تو مزدور کا مزدوری کرنا، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، فرض نماز کے بعد نوافل اور ذکر اذکار کے اندر مشغول رہتا ہے، اور ایک بندہ اٹھتا ہے اور صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے اور تجارت پہ نکل جاتا ہے، لیکن اس نے تجارت کو جھوٹ سے پاک رکھا، ملاوٹ سے پاک رکھا، دھوکہ نہیں کیا، فراڈ نہیں کیا، دو نمبری نہیں کی، سچی تجارت کی ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا التاجر الصدوق مع الانبیاء یوم القیامہ، سچا تاجر کل قیامت کو نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کرتا وہ تجارت ہے لیکن اس کی نیت صاف ہے کہ میرے پاس دولت آئے گی تو میں دکھیوں کے دکھ بانٹوں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، میں مساجد کی، مدارس کی، قرآن کی نوکری کروں گا۔ تو جس صف میں نبی کھڑے کیے جائیں گے اسی صف کے اندر سچا تاجر کھڑا کر دیا جائے گا۔